بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ اذکار مسنونہ کی ضرورت و اہمیت، یعنی یہ انسان اول و آخر یہ بشر ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، اور یہ کہ انسان کو ہر لمحہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کی محتاجی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے فریادی بنا رہے، اور یہ کہ اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سبھی کے لیے خیر کا طالب بنا رہا کرے ہمیشہ ہی۔ اور ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں جو ہمیں دینی تعلیمات کی روح سے دعائیں اور اذکار وغیرہ سکھائے گئے ہیں تو ان کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، لہذا انہی کی پابندی کی جانی چاہیے بہر صورت۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ تو آئیے ناظرین کرام، اس سلسلے میں انہی سے مفصل رہنمائی حاصل کی جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے پروگرام میں آپ کی تشریف آوری یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث مسرت ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وانتم فجزاکم اللہ خیر۔ آمین یا ربی۔ اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر آپ نے اذکار مسنونہ، صبح و شام کے اذکار، ان کی اہمیت اور ان کی ضرورت، ان کے فوائد کے بارے میں جو کچھ رہنمائی فرمائی، تو اسی سلسلے کو آج کی اس نشست میں آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ انسان کو جب تک کسی چیز کا معنی ہی معلوم نہ ہو تو اس پر وہ تاثیر نہیں ہوگی کہ جو معنی سے واقفیت کی صورت میں تاثیر جس طرح ہوا کرتی ہے۔ تو یہ جو اذکار ہمیں دین اسلام میں سکھائے گئے ہیں تو ان کے معانی و مفاہیم میں ہمارے لیے جو دروس، جو پیغامات، جو فوائد رکھے گئے ہیں تو اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بالکل، یہ بہت اہم نقطہ ہے جو اس سے پہلے بھی گفتگو میں آیا تھا کہ معنی سمجھنا ضروری ہے۔ جی تو اذکار، قرآن مجید، صحیح احادیث، اور اسی طریقے سے جو بھی اذکار ہم کو بتائے گئے قرآن و صحیح احادیث میں، جی اس کے معانی سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا کما حق ہم فائدہ حاصل کر سکے۔ جی تو اس کے لیے میں 4 مثالیں پیش کروں گا جو صبح اور شام کے اذکار میں، تو ویسے تو بہت سارے دروس ہیں، بہت سارے معانی ہیں، لیکن نمونے کے طور پر میں 4 مثالیں دوں گا تاکہ ہم کیسے سمجھیں، جی کیسے اس سے آخذ کریں، اس کا ہم کو ایک آئیڈیا ملے گا، ایک اندازہ ملے گا انشاءاللہ۔ جی تو 24 آتھینٹک اذکار اور 25 نان آتھینٹک اذکار۔ تو سب سے پہلے آتھینٹک اذکار ہم کو پڑھنا چاہیے، تو پھر وہ 24 اذکار میں سے 4 میں مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال انشاءاللہ یہ ہے کہ جیسے اس میں ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اب ایک آدمی رات دن اس کو رٹے گا، معنی نہیں سمجھے گا تو کتنے بڑے معنی سے وہ محروم ہو رہا ہے صحیح ہے۔ کہ اس کے اندر ایک انسان کو بتایا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے ناگہانی مصیبتیں آتی ہیں، جی میں کیا پڑھوں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو دعا یاد نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو یاد ہے۔ اچھا، اس کا تعلق اس سے ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ یہ صرف صبح میں پڑھنا، لیکن صبح میں کیوں پڑھنا ہے؟ جی کنیکٹ نہیں ہو پاتا لوگ۔ صحیح کیا آپ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یاد نہیں ہے؟ وہ تو آیت کریمہ ہم ورد کرتے ہیں 100 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ، 1,000 مرتبہ، لیکن اس کا مطلب آپ نے سمجھا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن میں اتنے بیچ پڑھ لیتا ہوں، اتنا کر لیتا ہوں، اتنے مرتبہ۔ تو لوگوں کو پڑھنے کی اہمیت معلوم ہے لیکن اس کا معنی نہیں معلوم ہونے سے کنیکٹ نہیں کر پاتے صحیح کہ آپ کے مصیبتوں سے نکلنے کے لیے یہ دعائیں ہیں، اس کے اندر یہ معنی اگر معلوم ہوگا تو آپ کو ٹائم پر وہ دعا نکلے گی۔ صحیح ورنہ آپ جو ہے ایسے ہی اے اللہ تو بچا، اے اللہ تو خیر کر، ایسے اردو میں تو کہیں گے، لیکن جبکہ آپ کو یاد بھی ہیں، آپ صرف استعمال کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو اس کا معنی نہیں معلوم ہونے سے آپ کنیکٹ نہیں ہو پا رہے۔ صحیح دوسری چیز اس کے اندر اور ایک غور کر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اللہ سننے والے ہیں
تو پھر آدمی ایسی جگہ کیوں جائے جو سنتا نہیں ہے، جو دیکھتا نہیں ہے، جو آپ کی کوئی حاجت روائی پوری کر ہی نہیں پاتا؟ تو خود بہت السمع پہ غور کر لے. جب وہ خود ڈائریکٹ سننے والا ہے تو پھر آپ یہ کیوں ذہن میں بٹھا لیتے ہیں کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے جی اور فلاں کی ٹالتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ادھر ادھر جانا چاہیے. لیکن آپ یہ کیوں ذہن میں نہیں لاتے کہ وہ السمع ہے؟ اگر آپ نے اس پر غور کیا ہوتا تو یہ ذہن سے بات نکل جاتی کہ میری تو اللہ سنتا ہی نہیں. صحیح. تو یہ تیسرا نقطہ جس پہ ہم غور کر سکتے ہیں وہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے. تو رحمت اور برکت ہی کے لیے تو اذکار ہے، کسی اور کام کے لیے تھوڑی. جی آپ نے جب پڑھا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں میرے گھر میں پانی ہی نہیں ہے، تو پانی ہی کے لیے تو سرکار نے نل کا انتظام کیا، پائپ کا انتظام کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں نل کھولوں گا ہی نہیں. جی آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے اور جو ہے نا میں کیا کروں؟ تو کھانا بنایا ہے ماں نے کھانے ہی کے لیے، اگر آپ کھائیں گے ہی نہیں، جی کھانا بنایا ہے گھر والوں نے، اگر آپ کھائیں گے نہیں تو آپ کی بھوک مٹے گی. جب آپ اسباب اختیار کرتے ہیں تو آپ کے بھوک کا انتظام اور آپ کے پیاس کا انتظام ہو جاتا ہے پانی کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے. آپ کو یہ معلوم ہے، جی چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ روزانہ یوز ٹو ہو چکے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا مسئلہ حل کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اذکار میں یہ معنی ہے. نتیجے میں آپ رحمت کیسے پائیں گے، برکت کیسے پائیں گے؟ یہی اذکار نماز کے ذریعے سے، گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے، گھر کے اندر نفل نمازوں کا اہتمام، مسجد میں آپ فرض پڑھتے ہیں، گھر کے اندر نفل پڑھتے ہیں. تو ہم کو برکت کیسے حاصل کرنا ہے بتا دیا گیا. صحیح. ہم وہ چھوڑ کر نئے نئے طریقے سے اپناتے ہیں کہ فلاں جگہ کی مٹی، فلاں جگہ کا پتھر، فلاں جگہ کا انہوں نے ایسا کہا. آپ ادھر ادھر در در کی ٹھوکریں کیوں کھا رہے ہیں جبکہ ہادی کامل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہے کہ رحمت کیسے حاصل کرے، برکت کیسے. تو اس کے اندر رحمت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہوئے توبہ کی طرف لپکتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو استغفار کرنے سے رکی بارشیں نازل ہو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. تو تابعین کے پاس جب کوئی آ کر کہتا کہ مجھے بچے نہیں ہو رہے تو کہتے استغفر اللہ پڑھو. کوئی آ کر کہتا ہے کہ باغات اور کھیتوں میں ہمارے لیے وہ فصل نہیں اگ رہی، کہتے استغفر اللہ پڑھو. کہتے ہیں کہ نہریں نہیں ہیں، پانی کی کمی کا معاملہ ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، استغفر اللہ پڑھو. تو استغفر اللہ کیا ہے؟ زندگی میں جیسے مشینوں میں آوازیں ہوتی ہیں تو آپ آئلنگ کرتے ہیں تو آواز بند ہو جاتی ہے. زندگی کے پرزوں میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہے، تکلیفیں آنا شروع ہوتی ہیں. آپ استغفار کی کثرت کیجئے، خاص طور سے سحری کے ٹائم. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اور ایک جگہ پہ کہا وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. یہ ٹائم پر، اور اس میں خاص طور سے اہل علم نے کہا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. اور صبح اور شام کے اذکار میں سید الاستغفار، اس کی میں تفصیلی طور پر تشریح کروں گا انشاءاللہ. تو اس کے اندر ہمیں یہ تیسرا نقطہ. چوتھا نقطے پہ اگر ہم غور کریں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ صبح اور شام کے اذکار میں یہ خاص طور سے غور کرنا ہے کہ یہاں پر دو شر کا مصدر بتایا جا رہا ہے. شر کے دو مصدر کیا ہے؟ ایک نفس ہے، دوسرا شیطان. تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو دعا ہم کو سکھائی گئی ہے اس کے اندر ہم غور کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ ہے کہ من شر نفسی و من شر الشیطانی و شرکہ و شریکہ، دونوں بھی پروننسیشن بتائے گئے. اس کے اندر اس کے بعد بتایا گیا اس دو شر کے نتیجے سے بھی پناہ مل رہی. وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مسلم. یعنی آدمی اپنے آپ کو نقصان پہنچائے یا کسی مسلم کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنے. یہ دو چیزوں سے آدمی کب اس کو نجات ملتی ہے؟ جب وہ نفس اور شیطان کے شر سے بچائے اپنے آپ کو. تو ایک انسان ہمیشہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں کے شر سے ڈر ہے، مجھے فلاں کے شر سے ڈر ہے. ارے انسان، تجھے پہلے اپنے نفس کے شر سے بچنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر ٹھہر کر دعا سکھاتے تھے ہم کو، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا. ہم کہتے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، لیکن ہم کو بتایا گیا تو اپنے آپ سے پناہ مانگ. کیونکہ ہمارے اندر جو نفس ہے یہ پہلے دروازہ کھولتا ہے تو شیطان آ کر اس کو حملہ کرتا ہے. جب یہ دونوں ملتے ہیں تو شر
کا ایک شر کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان گھر میں ہوتا ہے، وہ بھرے بازار میں آ کر اس کی عزت نیلام ہوتی ہے، اس کا غرور، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ اور اس کا غصہ اور اس کی لالچ اور اس کی شہوتیں انسان کو بازار میں سر عام نیلام کر دیتی اس کی عزت کو. کیوں؟ اس نے اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو صبح اور شام کے اذکار کے اندر غور کرتے چلے جائیں. صبح اٹھتے ہی اگر اتنے نقطے لے کر اٹھے گا تو اس کا دن صحیح ڈیسیشن لینے میں اس کو مدد ملے گی. جی سبحان اللہ. یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ بعض اذکار ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو ان کا پس منظر ہے یا سبب ورود ہے، کہ کیا وجہ یا کیا سبب ایسی پیش آئی کہ جس کے نتیجے میں وہ ذکر جو ہے اس کی تعلیم دی گئی. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جیسا کہ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، تو اس کے پیچھے ہمیں کافی واقعات ملتے ہیں کہ ان واقعات کو سمجھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کر رہے ہیں. جیسا کہ صحابہ کرام کہیں جاتے ہیں تو قبیلے کے سردار کو کوئی تکلیف ہے، یہاں پر روحانی تکلیف نہیں ہے بلکہ جسمانی تکلیف ہوئی باقاعدہ، اس کے لیے بھی صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ کا انہوں نے ورد کیا اور ان کو شفا ملی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موافقت ظاہر کی. اس کا مطلب نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذکار کو، قرآن مجید کے آیتوں کو شفا کے طور پر استعمال کرنے کی آپ نے ایک عام اجازت دی تھی کہ لا بأس بالرقیٰ ما لم تکن شرکا، کہ جب تک شرک نہ ہو. تو علماء کرام بھی کہتے ہیں کہ عربی اس کی واضح ہو، شرک کیا باتیں نہ ہو، بدعت الفاظ واضح ہوں، الفاظ واضح کوئی ہو، تحریر ہے تو وہ پڑھی جا سکے اور وہ قرآن و حدیث سے نہ ٹکرائے اس کا مفہوم. صحیح. تو اور اسی لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ نئے نئے بنانے کے بجائے جو موجود ہے وہ اتنے ہیں. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذکار و نوم میں 16 جمع کر رہا ہوں، ورنہ اتنے ہیں کہ کہیں تم پر ملل نہ آ جائے طالب علم پر. جو مبتدئین ہیں ان کے لیے میں کتابیں لکھ رہا ہوں، یعنی اکتاہٹ نہ آ جائے. اکتاہٹ نہ آ جائے. تو اس کا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پاس آلریڈی ثابت شدہ اذکار اتنے زیادہ ہے کہ نئے بنانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اتنے زیادہ موجود ہیں. صحیح. تو یہ سب اس لیے جو ہے نا خاص طور سے مستدل حدیث کا اہتمام کرتے علماء کرام. اسباب ورود آخری کیوں ہیں تو اس کے بھی بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں. اور یہ جو اذکار ہیں ان میں بالخصوص ہم چاہیں گے کہ آیت الکرسی ہے، سید الاستغفار ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو ان کی افادیت اور ان کی اہمیت کے بارے میں بطور خاص جاننے کی ضرورت ہے. تو اس بارے میں روشنی ڈالیے گا. ابان بن عثمان کہتے ہیں، راوی ہیں، اور جو کہ حضرت عثمان بن عفان کے بیٹے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بیٹے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کا یہ اکثر درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو اس کی اہمیت بتایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ان پر فالج کا اٹیک ہوا. صحیح. تو ایک جو شاگرد تھے وہ ان کو اس طرح سے کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں سمجھ گیا کہ تم کیوں دیکھ رہے ہو. صحیح. تو جب بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء کے اتنے فائدے تو آپ کو نقصان ہوا کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ جس دن میں نے نہیں پڑھا اسی دن تو اٹیک ہوا. سبحان اللہ. تو ایک وقفہ لیں گے. ناظرین کرام فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے مہمان کی زبانی. شیخ وقفے سے قبل آپ نے تذکرہ فرمایا کہ یہ جو اذکار ہیں ان کی اہمیت، ان کی افادیت، ان کی ضرورت، اور بطور خاص آیت الکرسی اور یہ کہ سید الاستغفار، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ چند ایسے مخصوص اذکار ہیں کہ ان کی افادیت مزید بڑھی ہوئی ہے. تو اس تذکرے کو آگے بڑھائیے گا. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں کہ کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ نام لیتا، اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے تو کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچاتی. تو یہ اس میں جو عظیم معنی وہ السمیع العلیم، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے. تو ابان بن عثمان
عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا میں واقعہ ذکر کر رہا تھا، اور وہ راوی ہیں اسی حدیث کے، تو وہ اکثر یہ اس دعا کا بڑا پرچار کرتے تھے، لوگوں کو اس کی اہمیت بتاتے تھے، افادیت بتاتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کو نقصان ہوا، فالج کا اٹیک ہوا، تو ان کے ایک شاگرد ان کی طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے، تو ابان بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں، جی میں نے جس دن یہ دعا نہیں پڑھی، دراصل اسی دن مجھے نقصان حاصل ہوا۔ یعنی صحابہ اکرام صبح اور شام کے اذکار کی کتنی پابندی کرتے تھے، اس کو کتنی سیریس اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ہم سیریس نہیں لے رہے ہیں، اس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں۔ اور سید الاستغفار، اس کے معنی پر بھی ہم غور کرتے جائیں گے، کیوں اس کو سید الاستغفار کہا گیا؟ یعنی استغفار کے بہت سارے صیغے ہیں۔ استغفر اللہ بڑا اچھا صیغہ ہے، میں اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، بہت اچھی دعا ہے۔ صحیح۔ پھر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معافی مانگنے کے بہت سارے صیغے قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا، سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ جی بہت سارے اذکار ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لیکن پورے استغفار کے صیغوں میں سید الاستغفار، استغفار کا سردار جی کیوں کہا گیا؟ تو ایک تو اس کی فضیلت ہے جو ہمیں جاننا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس کے اندر معنی بھی بہت زبردست ہے۔ صحیح۔ ہر دعا کے اندر معنی آتا ہے کہ معنی پر غور کرنے کا ہمیں، جی کہ آخر اس کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا؟ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ دعا سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ قبول ہو جاتی ہے جی جہاں پر بندہ اپنے آپ کو گراتا ہے، تضرع کی کیفیت میں ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ تو اس کے اندر آپ غور کر کے دیکھیں، سید الاستغفار میں دو اہم نقطے ہیں۔ پہلا تو نقطہ ہے کہ اس میں بندے کو دعا کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ کیسے اپنے آپ کو گرائے اور کیسے اعتراف کرے۔ جیسے سورہ فاتحہ میں بندے کو دعا کرنا سکھایا گیا، کیونکہ انسان کو یہ بھی نہیں معلوم، گناہ کرنا انسان کو آتا ہے، لیکن گناہ سے معافی کیسے کروا لینا یہ انسان کو نہیں معلوم۔ یہ انبیاء کرام آ کر ہم کو بتاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر آتے ہیں، اور ہمارے لیے گناہوں سے باہر نکالنے کا یہ ہم کو طریقہ بتاتے ہیں۔ جیسے کسی کام کے لیے کسی دفتر میں اگر درخواست لکھنی ہوتی ہے جی ہاں، تو درخواست کا جو انداز ہے اس کا بہت اثر ہوتا ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، سبحان اللہ، جو الفاظ، جو انداز۔ تو دعا کا بھی یہی معاملہ ہے۔ بالکل تو بندے کو سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحمت اور شفقت اور پیار بھرے انداز میں بندے کو سکھا رہے ہیں۔ جی پہلے حمد ہے، حمد ہے، صحیح ہے، اس کے بعد بندہ جو ہے اپنی عبادت کرنے کا جو ہے، اس کے اپنی بعد محتاجی کا اظہار کر رہا ہے، اس کے بعد دعا کر رہا ہے، اہدنا اہدنا، دعا کا سلسلہ۔ تو بالکل یہاں پر بھی اگر ہم غور کرتے تو ایک تو نقطہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو گرا رہا ہے، دوسرا ہے کہ بندے کو دعا کا طریقہ ہی بتایا گیا۔ تو سید الاستغفار، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دعا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِنًا بِهَا، اگر کوئی صبح میں یقین کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بندے کا تردد والی کیفیت، شک والی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، ایقان بہت اہم چیز ہے، شک میں نہ، اللہ پہ بھروسہ رہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندے، اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق بندے کے پاس رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ شک کے ساتھ کریں گے کہ قبول ہوتی نہیں ہوتی، لوگ کہہ رہے ہیں، علماء کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں، یقین کے ساتھ۔ تو اگر کوئی یقین کے ساتھ صبح میں اگر یہ سید الاستغفار اگر پڑھ لے گا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہے، تو فَمَاتَ مِن يَوْمِهِ قبل ان یمسی، اگر وہ شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جاتا ہے، فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو وہ جنتیوں میں شمار ہو جائے گا۔ وَمَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ مُوقِنٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَن يُصْبِحَ، اگر رات میں اگر کسی نے، یعنی شام کے ٹائم پر اگر کسی نے اس کو پڑھا اور صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ جنتی۔ تو ایک آدمی کو اگر اچانک یہ لگے کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے جایا جا رہا ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اب میرا آخری ٹائم آ گیا ہے،
جی تو پھر موقع کو غنیمت جانے. علماء اکرام نے یہ بھی نہیں کہا کہ صبح کے ٹائم پر ہی نہیں، بلکہ بعد میں بھی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں. نہیں پڑھا ہے تو آپ پڑھنا شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ کا جیسے ایک آدمی ورد کرتا ہے، کہتا ہے میرے شاید مرنے کا ٹائم آ چکا ہے، تو لا الہ الا اللہ کا اہتمام ہوتا ہے. تو ساتھ میں سید الاستغفار اگر آپ نے یاد ہی نہیں کیا ہے تو پھر یہ ٹائم پہ کیسے کام یاد آئے گی؟ صحیح. تو اس لیے ہم کو پہلے سے حفظ ما تقدم کے طور پر اذکار کا، دعاؤں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے. تو یہ فضیلت ہے، اس کے اندر یہ دو معنی ہیں. اب آئیے غور کرتے ہیں کیا بول رہے ہیں. اللہم انت ربی. دیکھیں بندہ کیسے گرا رہا ہے اپنے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے. لا الہ الا انت خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. وانا علی عہدک، میں تیرے عہد پر ہوں. قرآن میں اللہ کرے اوفو بالعہد، جی اوفی بعہدکم. اوفی بعہدکم. تو بندہ جو ہے نا کہہ رہا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک، میں تیرے وعدے پر قائم ہوں، میں تیرے عہد پر قائم ہوں. مستطاعت ہو، جتنا میرے بس میں. بندہ جو ہے اپنے آپ کو گرا رہا ہے. میں کر رہا ہوں، نہیں، ایسی کوئی سینہ زوری نہیں ہے. میں کر رہا ہوں نا عبادت، نہیں، میں جتنا کر سکتا مستطاعت. اس کے بعد اب آ رہا ہے بندہ مطلب کی بات پر. اس نے کچھ گناہ کیا ہوا ہے، پہلے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی شان بیان کر رہا ہے، اور اپنی اپنے آپ کو محتاجی. گرا رہا ہے، اور اپنے پھر آہستہ سے اپنے رکھ رہا ہے. یہاں پر بندے کو سکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے رکھے اپنی بات. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت. اتنا بڑا پیٹیشن، اتنی بڑی درخواست لے کر آ رہا ہے. اس کے بعد من شر ما صنعت، جو کچھ بھی میں نے کیا ہے. اب بندے کو یاد بھی نہیں ہے، اللہ کو یاد ہے. اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی، تیری جو نعمتیں ہیں نا وہ مجھ پر ہے، اس کا اعتراف کرتے ہوئے آ رہا ہوں. میں لوٹ رہا ہوں تیرے پاس اس اعتراف کے ساتھ کہ تیری نعمتیں بہت ہے. بنعمتک علی وابوء بذنبی، ساتھ میں اپنے گناہ بھی لے کر. بندے نعمتیں تو شمار کرتے کرتے اپنے گناہ بھی شمار کر رہا ہے. اعتراف ہے بندے کو. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندے کی بڑی پسند آتی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ جتنی دعائیں مقبول ہیں ان کو دیکھیں تو اس کے اندر ہے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو سریع طور پہ مقبول دعائیں کہا گیا. اس میں خاص طور سے رد شرک ہے، اور اس کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا قیام ہے اور اپنے آپ کو گرانا ہے. اس کے ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی. اب آ گیا بندہ اصل جس کو آپ کہتے ہیں بیت القصید، اصل مقصد کی طرف آ گیا. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اب تیرے علاوہ کوئی اور در ہے ہی نہیں جو مجھے معاف کرتا ہے. جاؤں گا کہاں؟ جاؤں گا. یہ اس دعا کو سید الاستغفار کیوں کہا گیا، اس پر علماء کرام نے کافی کلام، لیکن مجھے یہ نقطہ بڑا پسند ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو گرائے. اس میں جو سکھایا گیا اگر یہ کیفیت بندہ اپنے اندر رکھ لے، ابلیس کی طرح تکبر نہ ہے. ہم کو دیکھتے ہیں سورہ بقرہ کھولتے ہی اللہ تعالیٰ 3 مثالیں دے رہے ہیں. فرشتوں کی مثال، آدم علیہ السلام اور ابلیس. فرشتے جیسے ان کو پتا چلا کہ کچھ کر دیا ہم نے، بہت بڑے سوالات کر دیے ہم نے، کہیں اس میں گستاخی نہ ہو جائے. قالوا سبحانک، ڈھیر ہو گئے. لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بندے کے اندر رجوع کی کیفیت ہونی چاہیے، اواب بنے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کی مثال اور اسی طرح ابلیس کی مثال. اب یہاں پر غور کر کے دیکھیں، آدم علیہ السلام کو بھی جیسے ہی پتہ چل گیا، جیسا کہ ابن کثیر میں قصص الانبیاء میں ابن کثیر رحمۃ اللہ جو روایتیں پیش کی، اس کو محققین نے آتھینٹک کہا کہ آدم علیہ السلام کو جب احساس ہوا کہ میں نے چوک کر لی، جو درخت کے قریب جانا تھا نہیں جانا تھا، میں چلا گیا، تو فوراً وہ کتنے 60 ذراع، یعنی کہ یہ جو بلڈنگ ہے ایسے 2-3 نکل جائیں تو 60 ذراع، اتنا بڑا انسان درختوں میں بھاگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنی طویل قامت والا انسان بھاگ رہا ہے درختوں کے درمیان میں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو حکم دیا کہ پکڑ کے ہوا میں لے لو. فتعلقت به الاشجار، فتعلقت به، ایک درخت نے اٹھا لیا. اب وہ بیچارے شرم کے شرمندہ ہو کر چھپنا چاہ رہے تھے اور بالکل ہوا میں ایسے ہو گئے. تو
اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم علیہ السلام سے کہاں بھاگے چلے جا رہے ہو؟ اللہ حیا آتی ہے میں نے کس کی نافرمانی کر دی. جی یہ دیکھیں یہ یعنی کہ انسان گناہ نہیں کرنا ہے. اسلام میں ایسا کانسیپٹ نہیں. انسان گناہ کرے گا لیکن گناہ کے بعد وہ ابلیس کی روش پہ جائے گا یا آدم علیہ السلام. خوش ہوگا یا پچھتائے گا. بس صحیح. اللہ کو یہ چاہیے کہ آدمی پچھتائے, اعتراف کرے کہ میں کمزور ہوں, سینہ دوری نہ کرے, ورنہ وہ ابلیس کی طرح. تو اس لیے علماء کرام کہتے ہیں ایک ہے توبہ لائف, دوسری ہے نان توبہ لائف, غیر توبہ لائف. توبہ والی لائف نبیوں کی لائف, صحیح. غیر توبہ والی لائف ابلیس, فرعون, حامان, قارون, تباہ ہونے والوں کے جو آثار ہے, چاہے قوم سمود ہو چاہے قوم عاد ہو, اس پہ جو تباہ ہونے والوں کے جو قصے ہیں ان سب کے اندر تکبر استکبار تکبر استکبار تکبر استکبار. یہ غیر توبہ والی زندگی ہے. اور ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے؟ توبہ والی زندگی. توبہ کرے, توبہ صبح شام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادہ توبہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ توبہ بھی ایک عبادت ہے, توبہ ایک آنر ہے. ہو سکتا کچھ کمی ہو گئی ہوگی, صحیح. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کعبہ بنا لیے لیکن اپنے تقوی پہ غرور نہیں ہے. جی پتہ نہیں کہ اتنا ہم اچھا کام کر رہے ہیں پھر بھی غرور نہیں, اللہ کے سامنے جو ہے گویا کہ گڑ گڑا رہے ہیں. گڑ گڑا رہے. مشن پورا ہو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار آپ فتح مکہ کے بعد آپ نے وطیرہ بنا لیا تھا کہ یہی دعا کر رہے تھے. پوچھنے پر پتا چلا کہ قرآن مجید میں تو مجھے یہ حکم ملا ہے. تو آدمی جشن مناتا ہے خوشی کے بعد, فتح کے بعد, لیکن یہاں پر استغفار, اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے, اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے, اور لوٹ مار مچاتا ہے. بالکل. تو ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی. جب وہ سمجھتا ہے کہ اب میں تونگر ہو گیا ہوں, مستغنی ہو چکا ہوں, تو اس کے اندر طغیان کی کیفیت آتی ہے. لیکن جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے وہ اندر مزید جھکتا ہے, اواب کی کیفیت آتی ہے, رجوع کی کیفیت آتی ہے, توبہ کی کیفیت آتی ہے, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اس طرح کے اذکار کو جاری رکھتا ہے. اور یہ کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شہر میں آگے بڑھ رہے تھے اپنی سواری پر, اپنی اونٹنی پر, تو تسبیح ہے, حمد و ثنا ہے, اور اپنی پیشانی اس قدر جھکائی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بار بار اونٹنی کی جو گردن تھی اس کے ساتھ آپ کی پیشانی گویا کہ اسے چھونے لگتی تھی. تو یہ کیفیت تھی, نہ یہ کہ غرور ہو کہ ہم تو فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں. ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام, وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ, وقفے سے قبل جیسا کہ گفتگو چل رہی تھی, آج کی اس ملاقات میں ہمارا جو موضوع گفتگو ہے صبح و شام کے اذکار, تو ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالخصوص آیت الکرسی کے بارے میں جو اس کے فوائد ہیں, جو اس کی اہمیت ہے, جو اس کے فضائل ہیں, جو اس کی تاثیر ہے, تو اس بارے میں ضرور واقفیت ہونی چاہیے, آگاہی ہونی چاہیے, تاکہ اس چیز کو جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے آدمی ذوق و شوق اور پابندی کے ساتھ صبح و شام بطور خاص آیت الکرسی پڑھا کرے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. آیت الکرسی کے بارے میں اعظم آیت فی کتاب اللہ, کہ سب سے عظیم آیت, بلکہ اعظم آیت. قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں لیکن کسی بھی آیت کے بارے میں نہیں کہا گیا کہ وہ اعظم آیت ہے, عظیم آیت. صحیح ہے. لیکن آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا. تو اس بارے میں مجھے خیال آیا کہ آخر اس کو اعظم کیوں کہا گیا. پھر میں نے انٹرنیٹ پر چھانا تو اتنا مواد ملا کہ میں جواب جمع نہیں کر سکا. علماء کرام نے کافی اس پر گفتگو کی ہے, اور خاص طور سے ایک انسان چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو, جب ہم گفتگو کرتے ہیں دینی محفلوں میں, دعوتی محفلوں میں, تو بہت سارے مسلم اور غیر مسلم بھی اکثر یہ ٹاپک چھڑ جاتا ہے کہ مسلمان اللہ ہی کو معبود حقیقی کہتے ہیں, اس کے علاوہ کسی کو بھی نہیں کہتے. تو آخر اس کے ریزن کیا ہے, تو اس کے جوابات کیا ہے. تو اس بارے میں جو ہے اہل علم کی میں کتابیں پڑھ رہا تھا, تو اس میں سے ایک اہل علم نے کہا کہ آیت الکرسی میں ایک ایک لفظ کو تم ریزن سمجھو, توجیہ سمجھو, تو تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ معبود حقیقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اس کے آیت الکرسی میں 12 ریزن بتائے گئے, 12 ریزن. تو ایک مرتبہ میری ایسی بات ہو رہی تھی, تو
سامنے والے نے مجھ سے پوچھا غیر مسلم نے کہ جی خدا آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، ایسا کیوں کہتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا آپ جس کو بھی خدا مانتے ہیں اس کے 10 ایسے ریزن بتائیے، پھر ویسے 10 چیزیں، ویسی 10 خصوصیتیں پھر کائنات میں کسی میں نہیں ہونی چاہیے۔ جی تو بہت دیر تک وہ سوچتے رہے، اس نے کہا کہ ایسی میں کچھ بھی سوچ رہا ہوں تو اس کا کوئی نہ کوئی متبادل موجود ہے، جی اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ موجود ہے۔ تو انہوں نے پلٹا کر مجھ سے کہہ دیا پھر، جی اچھا آپ بتائیے آپ کے خدا میں ایسے 10 کیا خصوصیتیں خصوصیات ہیں؟ بتائیے، جی پھر ویسے کسی میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے کہا ہمارا چھوٹا بچہ بھی سوتا ہے تو وہ پڑھ کے سوتا ہے، تو اتنا آسان کر دیا گیا ہمارے لیے علماء اکرام نے، ماں باپ نے بچپن سے ہم کو یاد دلا کر، وہ 10 ریزن تو بچہ بچہ ہمارا بتا پائے گا انشاءاللہ، 10 کیا میں 12 بھی بتاؤں پاؤں گا انشاءاللہ۔ خالی ایک آیت کی میں نے تفسیر سامنے رکھ دی، تو وہ سننے کے بعد وہ کہتا ہے واقعی خدا ایسا ہی ہونا چاہیے، پاورفل۔ جی ہم جس کو خدا کہہ رہے ہیں اتنا پاورفل نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کمزوریاں ہیں۔ تو اس میں اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اسی کے۔ جی کیوں بھائی کیوں؟ تو الحیو القیوم جی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ جی 12 نقطے۔ علماء کرام کہتے ہیں اس میں کا ہر لفظ اپنی جگہ پر ایک توجیہ ہے، جی وجہ ہے، ریزن ہے، آدمی ثبوت ہے کہ اللہ ہی معبود حقیقی ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ غور کرتے نہیں ہے کوئی سچا تو معبود کیسا ہونا چاہیے؟ الحیو، جس کی نہ شروعات ہے نہ جس کا اینڈ ہے، جی سدا سے زندہ ہے اور سدا زندہ رہے گا، الحیو۔ تو اس نے کہا ہاں ہاں واقعی ایسا ہونا چاہیے میرا خدا، کیونکہ اگر وہ مر جائے گا تو پھر میرے مصیبتیں کون ٹلائے گا؟ پھر اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا دوسری اگر آپ کیفیت سنو گے، دوسری اگر صفت سنو گے تو پھر آپ عبادت کی طرف لپکنا شروع کر دو گے اس کی۔ جی کیا ہے وہ دوست؟ میں نے کہا القیوم، صرف زندہ رہنا ہی نہیں بلکہ قائم کیا ہوا ہے، صحیح وہ ہے، خود سے قائم ہو، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں بلکہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، دوسروں کو بھی سنبھالا دوسروں کو ہوا ہے۔ سنبھالے ہوئے ہے، جی وہ قائم رکھا ہے پوری کائنات کو، رب ہے وہ چلا رہا ہے۔ خالی ہاں صحیح بات ہے، خالی پیدا ہو کے کہیں رہ جائے تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارے ضروریات کے حساب سے اس کو بندوبست کرنا ہے، سورج چاند کائنات تصرفات یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ سب اس کے حکم سے چل رہے ہیں۔ جی واقعہ تھا پاورفل ہونا چاہیے۔ الحیو القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے اسے اونگ بھی نہیں آنی چاہیے، اتنا پاورفل ہونا چاہیے، قوی عزیز صحیح، ہونا چاہیے وہ۔ اس لیے کہ اگر وہ سو گیا تو پھر مخلوق کا کیا ہوگا؟ مخلوق کا کیا ہوگا؟ کہ اگر خدا ہی سو گیا۔ بالکل وہ سلام ہے، ہر عیب سے پاک رہنا چاہیے، وہ سلام ہے، قدوس ہے، وہ العزیز ہے، وہ المہیمن ہے، وہ القوی ہے، وہ القادر ہے۔ اس کے ہر نام جو قرآن مجید اور صحیح حدیث میں جو بتائے گئے ہیں جی وہ ایک ریزن ہے، وہ ایک سبب، وہ ایک اس کی وجہ ہے اس کے معبود حقیقی ہونے کی اور لا شریک ہونے کی۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی تیسرا سننے کا اس نے کہا میں مان لیا کہ یہی خدا ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ مجھے رات میں بھی مصیبت آ سکتی ہے، صحیح، جب وہ سوتا رہے گا تو کیسے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ ہاں اتنا پاورفل ہونا چاہیے۔ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی کو سفارش کر کے بچا ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہاں اتنا ہی پاورفل ہونا چاہیے وہ کہہ رہے جی ہیں، ہاں اتنا ہی، ورنہ کوئی بھی جا کر پھر اپنے واسطے بنا کر نکال لے گا تو میں تو کمزور ہوں۔ جی وہ ایسا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہاں پر کسی کی نہ چلے، صحیح، وہ کہہ رہے ہیں اس طریقے سے۔ کتنا ریسپانس ہے، اعظم آیت نہ صرف مسلم بلکہ غیر مسلم بھی سنتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ربوبیت، اسماء و صفات اور اس کے الوہیت کا وہ قائل ہو جاتا ہے۔ جی
من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، پیچھے اور آگے جو کچھ بھی ان کا ہے اس کو وہ جاننے والا ہونا چاہیے۔ اس کے کئی معنی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس میں دو صفتیں بتائے، جی پوری کائنات مل کر اس کا علم کو گھیر نہیں سکتے، واقعی اتنا بڑا علم والا ہونا چاہیے۔ الا بما شاء، ایسا بھی نہیں کہ اللہ نے محروم کر دیا، جتنا اللہ نے چاہا اتنا نازل کر دیا ہے۔ جی، یعنی انسانوں کے بارے میں، اپنی تمام مخلوقات کے بارے میں اللہ سبھی کو جانتا ہے، جانتا لیکن اللہ کے جو بندے ہیں، انسان ہیں، وہ اللہ کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا خود اللہ نے بتا دیا۔ بتا دیا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمان اور زمین کو اس کی کرسی گھیرے ہوئے۔ وسع کرسی السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور ان کو سنبھالنے کے لیے تھکان بھی نہیں ہوتی، جی، اللہ تھکتا نہیں۔ تھکتا نہیں۔ تو اب دیکھیے 10 کے بعد وہو العلی، اور وہ اعلیٰ ہے، جی العظیم، وہ عظمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر صفت اور ہر نام اپنی جگہ پر ایک ریزن ہے جو ہمیں یہ مجبور کرتی ہے، لازم کرتی ہے کہ ہم یہ مانیں وہی معبود حقیقی، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جی تو آیت الکرسی میں جب یہ معنی لے کر، یہ معنی سننے کے بعد جی سوتے ہوئے قومیں جاگ جانی چاہیے۔ جی یقیناً ہم سوتے ہیں پڑھ کر تو ہم نے سمجھا ہے پڑھنے کے سونے کی دعا ہے، دراصل یہ اٹھنے کی دعا بھی ہے۔ یہ جب معنی اس کا غور کریں گے آپ، اٹھیں گے تو اس سے رہنمائی بھی ملے گی، جی سوئیں گے تو شیطان سے نجات بھی ملے گی۔ صحیح ہے جی، سبحان اللہ۔ اسی طرح بالخصوص معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور سورۃ الاخلاص، تو ان کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے گا۔ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے سونے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ہاتھ بنا کر آپ اس میں پھونک مارتے تھے ان دعاؤں کے ساتھ۔ جی تو دعاؤں میں یہ بتایا گیا کہ معوذات، تو تغلیب کے قاعدے کے تحت سورہ اخلاص کو بھی یہ لفظ دے دیا گیا معوذتین کے ساتھ، تغلیب کا قاعدہ۔ تو اس میں پھر تشریح بھی آئی ہے دوسری روایتوں میں صحیح۔ کہ اس سے مراد ہے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ جی تو اب سورۃ الاخلاص میں خالص توحید کا ذکر ہے، جی اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس میں بندے کو کن کن چیزوں سے پناہ مانگنا چاہیے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ جی تو یہاں پر اہل علم کہتے ہیں کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنا سکھایا گیا سورۃ الفلق میں، سورۃ الناس میں ایک شے سے پناہ مانگنے سکھایا گیا، لیکن یہاں پر کہہ رہے ہیں اہل علم کہ 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کے لیے وسیلہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا بندہ لے رہا ہے، قل اعوذ برب الفلق، صرف ایک وسیلہ کافی ہو وہ 4 سے آپ کو نپٹنے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے 3 ناموں کا وسیلہ لیا جا رہا ہے وہ ایک دشمن سے نپٹنے کے لیے، جی، سورہ الناس۔ سورہ ناس میں۔ صحیح۔ تو اب غور کریں، قل اعوذ برب الفلق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ میں آتا ہوں فلق کے رب کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ جی، صبح تڑکے، صبح سویرے، یعنی جس اللہ کے حکم سے صبح ہوئی ہے، صبح میں ہوئی ہے، اسی کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ اسی رب کی میں پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی جس کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کے حکم سے، اس کی قدرت سے یہ صبح ہوئی ہے، اور یہ رات کا اندھیرا جو ہے وہ جا چکا، اور یہ کہ سورج طلوع ہوا اور روشنی پھیل گئی ہے، جس کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ اس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا اور یہ صبح ہوئی ہے۔ تو اسی کی قدرت میں اور اسی کی حفاظت میں، اسی کی پناہ میں خود کو دے رہا ہوں۔ بالکل۔ تو یہاں پر رب الفلق ایک صفت کا بندے نے وسیلہ لیا، دعا میں اس نے ذکر کیا، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس۔ یہاں پر بندے نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 3 صفتوں کا ذکر کیا ہے، اور یہاں پر کیا مانگ رہا ہے اور یہاں پر کیا مانگ رہا ہے؟ یہاں پر کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تو کہہ رہے ہیں کہ عموم سے خصوص کی طرف آ رہا ہے، عام شر سے خاص شر کی طرف۔ عام شر کیا ہے؟ من شر ما خلق، سارے مخلوقات کے شر سے مجھے بچنا ہے، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، سارے مخلوقات میں سے بھی سب سے خطرناک شر کا جو مصدر ہے وہ رات کے ٹائم پر، جتنے چور، جتنے سازشیں رچتے راتوں میں۔ یعنی ابھی صبح ہوئی ہے، پھر جب شام ہو جائے گی، یعنی دن بھر بھی میں اللہ کی حفاظت میں خود کو دیے رکھوں، پھر شام ہو جائے گی، دن ڈھل جائے گا، سورج غروب ہو جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا۔ وہاں تک دعا کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو اندھیرے میں بھی بہت سے شرور چھپے ہوئے ہیں، جی ہاں، چور، ڈاکو، لٹیرے، جانور، سب کچھ جو ہے اندھیرے میں ہی نکل آتے ہیں، آتے ہیں، جتنے جادوگر ہیں۔ آگے بتائیں، شیطان بھی۔ بالکل، مخلوقات میں سے بھی خاص طور سے رات کا شر، جی من شر غاسق اذا وقب،
ومن شر النفاثات فی العقد، رات میں بھی سب سے زیادہ چور ڈاکو جانور تو یوز کرتے جن جن، لیکن سب سے زیادہ نفاثات فی العقد، جادوگر جو گرہ میں پھونکتے ہیں رات کے ٹائم پر زیادہ ان کا زور چلتا ہے. جی ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. جادو بھی کئی وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن حسد کی وجہ سے جو جادو ہوتا ہے، چاہے جن کو حسد لگ جائے چاہے انسانوں کو، اسی کے بعد تو اتنا، یہ تمام مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں. اسی کے بعد تو آدمی اتنا اس کے حسد کو، جلن کو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، تک کہ جادوگروں کے پاس جا کر کہتا ہے کہ فلاں کا بال ہے یا فلاں کی چیز ہے. جادوگر مانگتے ہیں تو اس کا لے کے تھماتا کون ہے؟ وہ حاسد ہی تو ہے. جی تو یہ حسد سے پناہ. تو اس میں شر کے سارے چیزوں پر روک لگا دی گئی. جی اور جب سورہ ناس میں آ رہے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، یہاں پر شیطان. اور یہ شیطان کو موقع کب ملتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ انسان کا جو نفس ہے، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ، تو یہ جو نفس کے اندر خاص طور سے نفس امارہ ہے، اس کو اگر وہ کنٹرول کر کے مطمئنہ یا لوامہ نہیں بنا لیتا ہے، شیطان کا حملہ شروع ہوتا ہے، وسوسے اور اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے. تو یہاں پر تین وسیلے لے کر بندہ پناہ مانگتا ہے. اس طریقے سے یہ معوذتین ہے. تو سورۃ فاتحہ سب کی ہمیں بات سمجھ. سبحان اللہ. پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ تشریف لائے، آپ نے مؤثر اور عمدہ انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. اور چنانچہ ہم تہ دل سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائیں. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیر. وانتم فجزاکم اللہ خیرا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہمیشہ ہر قسم کے شر سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے، اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہر مصیبت سے بچائیں، اور یہ کہ ہر خیر و خوبی سے اللہ تعالیٰ ہمیں سرفراز فرمائیں. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.